بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سٹوری بائی گل کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی، اور دوسری کا نام حضرت سارہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم 100 سال کے ہوئے تو حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، اور اس کے ساتھ اس بات کی بھی خلیل اللہ کو بشارت دی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہوں گے، وہ جن کا لقب اسرائیل ہے، جو عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب اللہ کا بندہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تورات کے مطابق فرشتے کو شکست دینے کی وجہ سے آپ کو جیکب یعنی یعقوب بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ فردیم نامی شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام جناب عیسیٰ تھا۔ حضرت اسحاق پہلے دن سے جانتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیغام اور رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو چنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو باپ کی توجہ اپنے باقی بھائیوں کی نسبت زیادہ حاصل تھی۔ ایک دن حضرت اسحاق نے اپنے بڑے بیٹے عیسیٰ کو کہا کہ وہ شکار کر کے ان کے لیے لائیں۔ جب یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم جلدی ایک بکری کو ذبح کر کے اپنے والد کو کھانا پیش کر دو۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے والد کی خواہش پورا کرنے کے لیے شکار کی غرض میں چلے گئے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بکری ذبح کر کے اپنے والد کو کھانا پیش کیا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت ساری دعائیں دی، لیکن جب عیسیٰ شکار سے لوٹا اور اس کو یہ سب معلوم ہوا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ حضرت یعقوب کی والدہ کو اپنے بڑے بیٹے کی اس کارستانی کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت یعقوب کو فوراً حران بھیجنے کا ارادہ کیا۔ حضرت یعقوب کو اپنے بھائی کی ناراضگی کا علم تھا، وہ بھی حران کی طرف نکل گئے۔ حضرت یعقوب ایک دن ایک رات ایسے ہی چلتے رہے اور پھر ایک جنگل میں پہنچے، اور تھکان کی وجہ سے آپ نے ایک پتھر کو اپنا سرانہ بنایا اور سو گئے۔ عالم خواب میں آپ نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے فرشتے اوپر چڑھتے ہیں اور نیچے اترتے ہیں۔ اس خواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بہت جلد تم کو برکت دوں گا اور تمہاری نسل کثیر ہوگی، اور اس دنیا کو تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے بخش دوں گا۔ اس کے بعد جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ بہت زیادہ خوش تھے۔ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک منت مانگی کہ اگر میں خیریت سے اپنے والدین کے پاس لوٹ گیا تو جس جگہ میں نے خواب دیکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ بناؤں گا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو کچھ میرا رب العزت مجھے عطا کرے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دوں گا۔ حضرت یعقوب نے اس پتھر پر تیل لگا کر نشانی لگائی کہ واپسی کے وقت اس کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب طویل سفر کے بعد حران اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کے ماموں کا نام لبان تھا جس کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام رحیل تھا۔ حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے چھوٹی بیٹی رحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط پر ہاتھ دینے کا وعدہ کیا کہ وہ 6 ماہ تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت پوری ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت دی اور دونوں کی شادی کرا دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ ان کی شادی رحیل کی جگہ لیا سے ہو گئی ہے۔ صبح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے تو ماموں نے جواب دیا کہ ان کے ہاں بڑی بیٹی کی جگہ چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کی جاتی۔ اگر تم کو رحیل پسند ہے
تو اس کی شادی بھی تمہارے ساتھ کر دوں گا، لیکن تم کو 7 سال تک میری بکریاں چرانی ہوں گی۔ آپ نے مزید 7 سال تک اپنے ماموں کی بکریاں چرائی اور مدت پورے ہونے کے بعد آپ کا نکاح رحیل سے بھی کر دیا گیا۔ ایک بات یہاں پر واضح رہے کہ اس وقت 2 بہنوں کا ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ نکاح ہونا جائز تھا۔ آپ ماموں کے پاس 20 برس تک رہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ارض کنعان جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کی وجہ سے آپ کے ماموں بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کو روکنے کی بہت کوششیں کی، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنی تھی۔ پھر انہوں نے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ آپ لوگوں کو رخصت کیا۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مال مویشیوں کے ساتھ اس مقام پر جا پہنچے جہاں ان کے بڑے بھائی عیسیٰ رہتے تھے۔ جب آپ ان کے علاقے میں داخل ہوئے تو انہوں نے انجان لوگوں کا قافلہ دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور کچھ لوگوں کو دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ یہ لوگ کون ہیں تاکہ حقیقت حال کا اندازہ لگایا جا سکے۔ لوگوں نے آ کر ان سے کہا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب نامی شخص ہے، یہ حران سے کنعان جا رہے ہیں۔ عیسیٰ نے جب یہ سنا تو ان کو 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ ان کا چھوٹا بھائی یعقوب ہے۔ عیسیٰ نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور یعقوب کی طرف چل پڑا۔ جب حضرت یعقوب کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو وہ خوف زدہ ہوئے۔ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج ان سے سامنا ہونے جا رہا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نازل ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے یعقوب تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب نے اپنے بھائی کے استقبال میں اپنے ریوڑ میں سے بہت خوبصورت بھیڑ بکریوں کا انتخاب کیا اور کچھ دور جا کر اپنے بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی جدائی نے عیسیٰ کے دل سے وہ بات ختم کر دی تھی۔ عیسیٰ نے چھوٹے بھائی کو محبت سے گلے لگایا اور دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا۔ آپ کچھ دن تک بڑے بھائی کے پاس ان کے مہمان رہے اور ان سے اجازت لے کے کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کو 20 برس پہلے کی بات یاد تھی کہ اگر میں خیر و عافیت سے اپنے والدین کے پاس جا پہنچا تو جس جگہ آپ نے خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ لہٰذا آپ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب ایک بستی میں جا پہنچے جس کے باہر آپ نے قیام کیا۔ بستی کے باہر خیمے لگائے گئے اور پھر آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر تیل لگایا تھا۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہونے کی وجہ سے آپ نے وہ پتھر ڈھونڈ لیا۔ جہاں وہ پتھر تھا وہ جگہ بستی کے ایک شخص جس کا نام شاخیر بن جامور کی ملکیت تھی۔ آپ نے 100 بھیڑوں کے بدلے وہ جگہ خرید لی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر ایک عبادت گاہ بنائی۔ یہ وہی جگہ ہے جسے آج کل بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف کی والدہ یعنی حضرت رحیل کے دوسرے بیٹے بنو امیر کی پیدائش ہوئی۔ دوران زچ کی وہ وفات پا گئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ غمگین رہنے لگے اور ان کو لحم میں سپرد خاک کرنے کے بعد ان کے سرہانے ایک پتھر لگا دیا تاکہ نشانی رہے اور آپ نے وہاں سے کوچ کر کے دوبارہ کنعان جانے کا اپنے والدین کے پاس فیصلہ کیا۔ حران وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور آپ کے والد 40 سال آپ کی جدائی میں روتے رہے تھے اور 40 سال بعد مصر کے بادشاہ کی حیثیت سے حضرت یوسف کا آپ سے دوبارہ سامنا ہوا تھا۔
امید کرتی ہوں دوستوں آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ تمام لوگوں کو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی مزید اسلامک سٹوریز وقت پر ملتی رہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اگلی نیکسٹ ایسی ہی خوبصورت ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔